اب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سالک کو 3 حالتوں میں رہنا چاہیے. ٹھیک، پہلی حالت نماز، دوسری تلاوت قرآن پاک، تیسری ذکر و مراقبہ. اب سب سے افضل کیفیت جو ہے، بہترین حالت جو ہے قرآن پاک کو تلاوت کرنے کی، وہ کس حالت میں؟ حالت نماز میں ہے یا نہیں ہے؟ کیوں کہ جب آپ نماز میں تلاوت کرتے ہیں تو گویا آپ اس سے کلام کرتے ہیں. ایسا ہے نہیں ہے؟ لیکن اب یہاں تو یہی نمازیں پوری نہیں ہو رہی، تو بقیہ نمازوں کا کیسے سلسلہ جڑے؟ اور سلوک کے اندر سب سے بنیادی، سب سے امپورٹنٹ نماز جو ہے، پنجگانہ کے بعد سب سے افضل ترین نماز جو ہے وہ تہجد ہے. یہ جتنے نئے سالکین بیٹھے نا سامنے، بالخصوص میں انڈیا کے بچوں سے مخاطب ہوں، یہ سارے غور سے سن لیں. اور خاص طور سے اس بات کو غور سے سن لیں کہ آپ 2 3 4 مہینے کے اندر اگر ذکر قلبی کر رہے ہیں تو ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کسی سیر پہ نکل جائیں اور آپ پہ رنگوں کی برسات ہونا شروع ہو جائے اور آپ کہاں کہاں پہنچ جائیں اور چیزیں دیکھنا شروع کر دیں. یہ صرف شیطان کے ورغلانے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، یا آپ کے اپنے نفس کا شر ہوتا ہے. باقی ادروائز کچھ نہیں ہوتا کہ آپ ذکر چھوڑ کے اور اس سیر کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ 4 سیریں ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے 4 سیریں بیان نہیں کی تھیں، اور اسی لیے بیان نہیں کی تھیں کہ کہیں تم اس چکروں میں ابھی پڑ نہ جاؤ، کیونکہ ابھی ابتدا ہے. ابھی جو ہے ہماری ابتدائی مراحل چل رہے ہیں نا، یہ تو منزلیں بہت آگے کی ہیں. تو یہ ابھی ابتدائی مراحل چل رہے ہیں ایک طرح سے. تو اس لیے اپنے آپ کو کہیں گھومتا پھرتا دیکھتے ہوئے، کسی روشنیوں میں دیکھتے ہوئے ہوا میں اڑنا مت شروع کر دیجیے گا. یہ مت قطعاً سمجھیے گا کہ ہم کسی سیر پہ نکلے ہوئے ہیں. اتنی جلدی سیر پہ کوئی نہیں نکل سکتا، صرف شیطان گمراہ کرتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. یا آپ کے اپنے اندر کے آگ کے رنگ ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں. تو رنگوں کے چکروں میں خدا کے واسطے نہ پڑیں. میں پہلے بھی یہ بات بہت پیار سے سمجھا چکا ہوں. اور جو لوگ یہ رنگوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں اور ڈیٹیل سے بتاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو وہ یہ سب بتانے کے بعد انہی لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا، وہ ایک طرح سے تصوف جو ہے نا وہ بدنام ہوا ہے. کہ وہ یہ سب چیزیں بتا کے وہ ایک اور دکانداری چلا رہے ہوتے ہیں، اور ایک دکان جاری جو ہے نا وہ اپنی بیچ رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے. کہ اب عملیات تو بیچ لیے، اس سے تو پیسہ کما لیا، اب چلو روحانیت کو بیچنا شروع کرتے ہیں. تو روحانیت بیچنے کی چیز نہیں ہے بھائی. عملیات تو بیچ سکتے ہو لیکن روحانیت نہیں بیچ سکتے. روحانیت بکنے والی چیز نہیں ہے. عملیات خرید سکتے ہو لیکن روحانیت نہیں خرید سکتے.
اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی خالصتاً رضا الہی کے لیے دل لگا کے. پیچھے سے جب ہم نے بغیر پیسہ دیے خریدے، بغیر پیسے دیے بغیر خریدے محنت کر کے لی ہے، تو آگے بھی ہم اسی کو دیں گے کہ جو بغیر پیسے لیے دل لگا کے محنت کے ساتھ رضا الہی کے لیے اس راستے کو اختیار کرے گا. اب کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم تیار ہیں اس راستے پر چلنے کے لیے، اور ہم یہ بننا چاہتے ہیں اور ہم وہ بننا چاہتے ہیں، لیکن جب راستہ اختیار کریں گے تو پتہ چلے گا کہ چلنا آسان نہیں ہے. آزمائشیں آتی ہیں، چھوٹی بھی آتی ہیں بڑی بھی آتی ہیں. بغیر آزمائے وہ کسی کو نہیں چھوڑتا. آدم سے لے کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور اس کے بعد صحابہ اکرام سے لے کے اہل بیت اطہار سے لے کے اولیاء اکرام و صوفیاء اعظام تک ہر ایک کو آزمایا ہے اس نے، کسی کو نہیں چھوڑا ہے. کیوں کہ تم یہاں آئے اسی لیے گئے ہو کہ تمہیں آزمایا جائے. یہ ہے ہی کمرہ امتحان. اب جیسے جیسے تمہارا درجہ بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے تمہارا پرچہ سخت سے سخت اور مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا. ابھی تم کلاس 1 اور 2 میں ہو تو پرچہ آسان ہے، جب میٹرک میں جاؤ گے تو اور مشکل ہو جائے گا، پھر جب گریجویشن کرو گے تو اور مشکل ہو جائے گا، جب ماسٹرز پہ جاؤ گے تو اور مشکل ہو جائے گا، پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول تک پہنچو گے تو مزید مشکل ہو جائے گا. اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی تعداد جو ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے، کہ میٹرک تک تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، گریجویشن میں تعداد وہ کم ہو جاتی ہے، ماسٹرز لیول پر مزید کم ہو جاتی ہے یونیورسٹیز کے اندر، اور ایم فل اور پی ایچ ڈی تک تو بالکل چھٹکے جو ہے وہ یہ اگر 200 بچوں کی کلاس تھی وہ بی ایس لیول پر، تو وہ ماسٹر کیا ایم فل لیول پر جا کر جو ہے وہ 10 سے 12 یا 15 بچوں کی کلاس رہ جاتی ہے. پی ایچ ڈی لیول میں تو پھر اس سے بھی کم ہو جاتے ہیں جا کے. جسٹ اونلی بیکاز آف دیٹ کہ اتنی ٹف ایجوکیشن ہوتی ہے کہ اس کو کلیئر کرنا، ٹھیک، وہ تھیسس اتنے مشکل دیتے ہیں کہ ان تھیسس کو کمپلیٹ کرنا یا ریسرچ پیپرز کو کمپلیٹ کرنا آسان نہیں ہوتا. تو جسٹ لائک دیٹ یہ بھی ایک ایجوکیشن ہے، ایک پراپر فیلڈ ہے. اب اس فیلڈ کے اندر آپ نے پراپر چلنا ہے تمام تر تعلیم کو لے کر. جہالت نہیں ہے اس میں، پوری تعلیم ہے. جہالت سے ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. جہالت تک کا تعلق ان صوفیاؤں کے ہے جو اپنے آپ کو سجدے کراتے ہیں، جو اپنی پوجا کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن کم از کم ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں پابندی شریعت ہے، قوانین کی پابندی پہلے کرو گے تو پھر آگے ترقی کر سکو گے، ورنہ نہیں کر سکو گے.